بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اشفاق انصاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پنجاب آرمز لائسنس کا جو پورٹل کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے مختلف دوستوں کا یہ سوال تھا کہ اس کی فیسیں کیا ہوں گی۔ فیسوں کے حوالے سے بارہا ایک سوال کیا گیا، تو فیسوں کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ پنجاب میں اگر آپ نے آرمز لائسنس اپلائی کرنا ہے تو نیو لائسنس کی جو فیس رکھی گئی ہے وہ 50,000 روپے ہے۔ 50,000 اگر آپ ادا کرتے ہیں تو پھر آپ اپلائی کر سکیں گے نیو آرمز لائسنس کے لیے۔ اس کے بعد ہے آل پاکستان کی جو فیس رکھی گئی ہے، آل پاکستان کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ 1,00,000 روپیہ رکھی گئی ہے۔ یہ فیسیں بہت زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، مگر دوستوں کا بارہا ایک سوال رہا کہ جی فیسیں کیا ہیں، اب فیسیں کیا ہیں، اب فیسیں کیا ہیں۔ فیسیں وہی ہیں۔ 50,000 جو ہے وہ فیس ہے صوبائی لائسنس کی جو پنجاب میں بنے گا، اور آل پاکستان اگر آپ بنواتے ہیں تو اس کی 1,00,000 روپے فیس ہے۔ پروسیسنگ فیس 2,320 روپے رکھی گئی ہے۔ یہ پروسیسنگ فیس اگر آپ صوبائی لائسنس بناتے ہیں تب، اور اگر آپ آل پاکستان بناتے ہیں تب یہ دینی ہی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ رینیو کرواتے ہیں تو پر ایئر کے حساب سے آپ کو 5,000 روپے دینا پڑے گا۔ 5,000 چارج کریں گے اگر آپ رینیو کرواتے ہیں۔ رینیو میں بڑی ایک تبدیلی کر دی گئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے تقریباً 5 سال کے لیے رینیو ہوتا تھا، اس سے زیادہ بھی ہو جاتے تھے، مگر اب جو ہے وہ سلسلہ جو شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ 1 سال کی ویلیڈیٹی رکھی گئی ہے۔ 1 سال کے بعد آپ نے اصلہ جو ہے جو لائسنس جو ہے وہ رینیو کروانا ہے اور 5,000 گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کروانے ہیں۔ یہ انہوں نے پالیسی واضح کر دی ہے۔ ایک اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے، وہ ہے کہ ایج کی جو لیمٹ ہے وہ 25 سال سے کم کر کے 20 سال رکھ دی ہے۔ بھی یہ ایک اچھا اقدام ہے، مگر فیسوں کے حوالے سے لگ پتہ ہی گیا ہے، مطلب کہ اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں کہ عام بندہ یہ کوئی جو شوق کے لیے رکھتے ہیں وہ تو بالکل ختم ہے کہانی، اور جو بندے پروفیشنلی رکھنا چاہتے تھے جن کی مجبوری ہے ان کو یہ فیس دینا پڑے گی، اور یہ بہت زیادہ فیسیں ہیں۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ کے لائسنس کے حوالے سے جو فیسوں کا شیڈول جاری ہوا ہے، اس میں نان پروہیبٹڈ بور کی جو فیس رکھی گئی ہے وہ 14,000 روپے رکھی گئی ہے، اور پروہیبٹڈ بور کی 28,000 فیس رکھی گئی ہے اگر آپ نئے اسلحہ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو۔ یہ فیس جو ہے وہ نان فائلر کے لیے ہے۔ میں آپ کو بارہا یہ کہتا رہا کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی اسلحہ لائسنس کی خواہش رکھتا ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ فائلر ہو جائے، اپنا ٹیکس جو ہے وہ ادا کرے۔ نہیں کوئی ٹیکس وغیرہ کوئی کاروبار ہے تو پھر بھی آپ ایک پورٹل بنا لیں، اس پہ آپ ٹیکس ادا کر لیں۔ خالی جو ہے وہ بغیر کاروبار کے بھی ایک پورٹل بن جاتی ہے۔ 1,000-1,200 کا ٹیکس جو ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا، اگر آپ وہ ادا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ جس طرح آپ رجسٹری کرواتے ہیں تو اگر آپ آن لائن آپ نے فائلر ہیں جو کہ آپ کو اکثر اوقات وہ نہیں بتاتے، جو رجسٹری کرتے ہیں وہ آپ کو آن لائن فائلر کر دیتے ہیں تو اس سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتے ہیں مگر آپ کو نہیں بتاتے۔ اسی طرح اگر آپ فائلر ہوتے تو یہ اتنی پیمنٹ آپ کو نہ دینی پڑتی۔ اب نیو لائسنس فیس جو ہے وہ فائلر کے لیے کیا ہے؟ وزارت داخلہ کی فیس تو میں نے بتا دی ہے 14,000 اور 28,000 نان پروہیبٹڈ اور پروہیبٹڈ کی۔ اگر آپ فائلر ہیں تو نان پروہیبٹڈ بورڈ کی 7,750 روپے فیس ہوگی۔ اس کی فیس کم رکھی گئی ہے اگر آپ فائلر ہیں تو۔ اس کے بعد نان پروہیبٹڈ بورڈ کی تو ہوگی پروہیبٹڈ بورڈ کی، پہلے 28 تھی، اگر نان فائلر ہیں، اگر فائلر ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ 15,500 روپے فیس رکھی گئی ہے نان پروہیبٹڈ بورڈ کی۔ اس کے ساتھ اگر آپ رینیو کرواتے ہیں، رینیو کروانے کے حوالے سے بھی بڑی فیسیں بڑھا دی گئی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پر ایئر کے حساب سے رینیو کرواتے ہیں تو صوبائی لائسنس کی تو 5,000 فیس ہے، اگر وزارت داخلہ کا
असला लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवाते हैं तो 6,500 रुपए फीस है इसकी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से लाइसेंस बनते हैं उनकी फीस की बात कर रहा हूं मैं। और प्रोहिबिटेड बोर की 13,000 रुपए फीस है पर ईयर के हिसाब से। ये वो फीस है जो आपने सालाना अदा करनी है और इसके हवाले से कोई कमी बेशी नहीं। अगर आप लेट होते हैं तो लेट फीस आपको डबल पे करनी पड़ेगी, डबल फीस आप अदा करेंगे, फिर आप जो है वो दोबारा फिर अप्लाई कर सकेंगे। इसीलिए लेट ना किया करें। 2 माह अगर गुजर जाएं और रह जाएं बल्कि, तब आप फौरी तौर पर अप्लाई कर दिया करें ताकि आपको ये तमाम तर मामूलात और पैसे का ज़िया ना हो। अब चौथे नंबर पे जो कैटेगरी बनाई गई है वो है ग्रेटियस आर्म्स लाइसेंस की। अब ग्रेटियस आर्म्स लाइसेंस मैंने आपको इसके हवाले से वीडियो भी बनाई हुई है बड़ी तफसीलन। उसमें मैंने बताया है कि ये वो असल लाइसेंस हैं जो फ्री मिलते हैं। अब फ्री ग्रेटियस कौन से होते हैं? जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, 17वां स्केल वो पहले इंजॉय कर रहे हैं, और उन ऑफिसर को जो कि 17वें स्केल में जॉब करते हैं, वो कोई सूबाई हो या फेडरल हो, किसी किस्म की अगर वो जॉब करते हैं तो ऐसे बंदों को ग्रेटियस आर्म्स लाइसेंस मतलब फ्री असला लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस हवाले से हमारी पाक फौज, इसके साथ हमारे जितने भी मिलिट्री के अदारे हैं, जिनमें पाक फौज आ जाती है, जिनमें पुलिस आ जाती है, जिसमें नेवी आ जाती है, और दूसरे हमारे जो 17 स्केल के डीसी हजरात या दूसरे लोग जो हैं स्पेशल ब्रांच के वगैरह वगैरह, तो ऐसे तमाम अफराद को फ्री असला लाइसेंस दिया जाता है। और इनसे फीस जो ली जाती है वो सिर्फ प्रोसेसिंग ली जाती है। मतलब अगर आप नॉन प्रोहिबिटेड बोर बनाते हैं और अफसरशाही इंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ आप मिलिट्री में हैं, तो आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा। मतलब नॉन प्रोहिबिटेड बोर की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए है। और दूसरे नंबर पर प्रोहिबिटेड बोर की जो फीस है वो 3000 रुपए है, सिर्फ उन अफराद के लिए जो अफराद जो है मिलिट्री से या किसी भी गवर्नमेंट के अदारे से 17 स्केल में काम कर रहे हैं। ये तो हो गई फीसों की बात। एक अक्सर सवाल ये करते हैं, जी जनाब अप्लाई कैसे करें, कहाँ जाएं? पोर्टल आ गई है अभी और इसमें अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ा वेट कर लें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो मैंने इस हवाले से एक वीडियो बनाई है, आप उन जगहों पर जाकर, जिन जिन जगहों का मैंने जिक्र किया है जहां पर ऑफिस हैं, वहां जाकर वहां कंप्यूटर में अपना डाटा दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा वेट कर लें। ऐप जो है जैसे ही वर्किंग में आएगी इस चैनल पे हम आपको इस हवाले से वीडियो ज़रूर देंगे। इस हवाले से अगर कोई सवाल है तो हमें पूछ सकते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।